رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر اور ویلکم بیک. لیکن اب وقت ہے ہمارا رحمت ہے مہمان کا، اور اس سیگمنٹ میں ہم وطن عزیز کی ان شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے، اپنی شہرت و بلندیوں پر اس وقت بھی رہے اور آج بھی اسی انداز سے قائم و دائم ہیں. آج کا ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج اس لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک شعبہ ان سے وابستہ نہیں ہے. میں ان کے گروپ کا نام بتانے سے پہلے صرف ان کے شعبے گنوا دوں. شعبہ تعلیم آپ کا وتیرہ رہا ہے. ہمارے گھروں میں ہونے والی کئی ایسی چیزیں جن کے میں ذکر بھی کروں گا آپ سے. وڈ گریپ بٹر بچپن سے ہم جو ہے اسی نام کو سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ بھی انہی کی ہی پروڈکٹ ہے. اٹس آل اباؤٹ می باڈی اسپرے، میڈیکیم ٹوتھ پیسٹ اور میڈیکیم کی بے شمار مصنوعات میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب میڈیا کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں. سیٹ انٹرٹینمنٹ پاکستان کا پہلا اور اب تک کا واحد کامیڈی چینل یہ انہی کے ہے. کین اکیڈمی جن کا میں نے ذکر کیا، اور میں کہوں گا کہ شاید شعبہ اسپورٹس آپ دیکھیں تو خود اسپورٹس مین ہیں، بہت اچھے اسپورٹس مین ہیں، تو اسپورٹس کی ترقی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں. کراچی کی ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے آپ وائس چیئرمین ہیں. شاید ہی کوئی شعبہ ہے زندگی کا، نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہوں یا ان لوگوں کے حوالے سے خود ویٹرن کرکٹر ہیں تو ویٹرنس کو بھی اتنا ہی سپورٹ کرتے ہیں جتنا کہ نوجوان کرکٹ کو کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں میڈیکم گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور خلیل احمد نینی تال والا کے سپوت جناب جنید خلیل نینی تال والا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. آپ نارملی میڈیا سے دور رہنے والی پرسنالٹی ہیں، گو کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے میڈیا میں اتنی زیادہ آنے کی بھی، نو ڈاؤٹ. جو آپ کے کام ہے وہی آپ کا پیغام بھی ہیں اور آپ کا انٹروڈکشن بھی ہیں اور آپ کا تعارف بھی ہیں. لیکن ضرور ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں آپ جیسے احباب کو دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے، آپ کی کاوشوں کو کوششوں کو دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا میمن ٹی وی کی کوشش ہے. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. نہیں تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ہمارے دوسرے مہمان، ہماری بڑی خواہش رہتی ہے کہ ہمارا یہ اسٹوڈیو جو ہے ان کی آمد کے ساتھ ہی رہے اور شاید ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ موقع نصیب آئے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، کسی نہ کسی ٹرانسمیشن کے حصہ بنتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری دعوت پر پچھلی مرتبہ بھی ہم نے 2 دن یک بعد دیگرے ان کی سماعت، ان کی خوش الحان آواز سے آغاز کیا، اور آج بھی مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں سید محمد ریحان قادری عالم اسلام کی ایک منفرد آواز. حضرت بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، دی میمن ٹی وی ایچ ڈی. اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوشیاں برکتیں عطا. اب آپ موجود ہوں تو بنا کسی تمہید کے آغاز کسی بہت ہی خوبصورت کلام سے ہو جائے انشاءاللہ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر, پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر وہی آغاز جس کا ہمیں تشنگی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ. سید محمد ریحان قادری صاحب کی خوبصورت نعت, اور اب کم و بیش ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ آغاز کرتے ہیں ہمارے مہمان سے کچھ بات چیت کی. جنید بھائی سب سے پہلے ایک بار پھر شکریہ. اب پہلے میں ایک جنید, الحمدللہ آپ ماشاءاللہ 4 بھائی, اور محترم خالد احمد نینی تال والا کا کنٹریبیوشن پاکستان میں, ان کے جب بھی آپ کوئی بھی ان کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی جڑوں کے ساتھ کتنے منسلک ہیں, اور یقینی طور پر یہی تربیت آپ کی بھی ہے. خاص طور پر جب میں آپ سے ملتا ہوں پاکستان کے لیے, کراچی کے لیے ہونے والے کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لگے رہتے ہیں. یہ جو فیملی کا ورثہ ہوتا ہے جنید بھائی, جو معجزن رہتا ہے, اور پھر نو ڈاؤٹ ایک اتنا بڑا گروپ آپ سب لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ, تو کس طرح سے یہ اپ برنگنگ ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج جنید کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا یہ پروفیسر ٹائپ جنید خلیل جو ہے, جو باتیں بڑی بھاری بھرکم کرتا ہے, کہاں سے آغاز ہوتا ہے, کس طرح سے اپ برنگنگ ہوتی ہے, کیا ڈگری حاصل کی ہے جنید نے؟ دیکھیں ڈگری آف کورس اسٹڈیز بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بٹ تعلیم سے بھی زیادہ جو ہے نا تربیت اٹس ویری امپورٹنٹ. اور تربیت جو ہے نا وہ بیسکلی گھر سے شروع ہوتی ہے, اور تربیت میں جو نا سب سے بڑا حال ہوتا ہے وہ بیسکلی ماؤں کا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں پروفیشنلی اگر کامیاب ہوں تو اس کے اندر میرے والد صاحب کی ٹریننگ ہے, اور اگر پرسنلی مجھے تہذیب, تمیز اور مطلب انکساری سکھائی گئی ہے تو وہ میری والدہ کی طرف سے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہماری بیسکلی فیملی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یکجہتی, یعنی مل کر ساتھ بڑھنا ہے, آگے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اچیومنٹ جو ہے نا وہ کرنی ہے. اور تعلیم بزنس میں MBA کیا ہوا ہے, اور بس اسی طریقے سے آہستہ آئی تھنک آئی واز ویری ینگ 15 اینڈ ہاف 16, اور کاروبار سے جو ہے نا اٹیچ ہو گیا تھا. پڑھائی جو ہے نا اس زمانے میں ذرا حالات آپ کو پتہ ہے شہر کے تھوڑے زیادہ خراب تھے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت زیادہ ایکٹیو تھی, تو والد صاحب کا ایسا ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو, کیونکہ وہ خود بیک گراؤنڈ ان کا پالیٹکس تھا, وہ خود بہت ایکٹیو رہا کرتے تھے کراچی کی, پاکستان کی پالیٹکس میں, تو ان کو ایسا ڈر لگتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر جو ہے نا انوالو ہو جائیں. بالکل صحیح. اور اس زمانے میں اتنی سیف نہیں ہوا کرتی تھی, تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ہمیں جیسے ہمارا کالج ختم ہوتا تھا تو ٹائمنگ نوٹ ہوتی تھی ہماری کہ بس اب آپ جو ہے نا ختم کر کے سیدھے جو ہے نا وہ فیکٹری پہنچ جائیں. تو آئی تھنک 15 اینڈ ہاف کی عمر سے جو ہے نا کاروبار کے اندر جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم جو ہے نا وہ کام کچھ نہ کچھ وقت دینا شروع کر دیا تھا. بالکل وقت دینا شروع کر دیا. تو وہاں سے وہ بیسک ٹریننگ جو ہے نا شروع ہوئی, اور ہماری جو بیسک ٹریننگ شروع ہوئی وہ بیسکلی ایز اے سیٹ نہیں ہوئی. ہمیں ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور ایئر کنڈیشن روم کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں. ہماری ٹریننگ شروع ہوئی فیکٹری کے سب سے چھوٹے جو ہے نا وہ شعبوں میں, جس کے اندر نارملی اسٹاک ٹیکنگ, اسٹاک اسٹور, بوتلیں اٹھانا, کارٹن اٹھانا, کارٹن کی کاؤنٹنگ کرنا, وہ مطلب جس کو بزنس
ट्रेनिंग कहा जाता था, ग्रास रूट कहें जिसे, ग्रास रूट कहा जाता था। क्या बात है। तो कभी जो ना वाले साहब ने हमें बचपन से सेठ ही नहीं बनने दिया, हम हमेशा से जो ना वो मजदूर और मजदूरों की तरह ही जो ना वो काम करते रहे। सर एक मिनट के लिए रुकूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता जाता हूँ। आप देखते हैं मैं कुछ देर के लिए मेहमान को रोकता हूँ, उनका फ्लो टूटता है, लेकिन ये फ्लो में वो अहम तरीन बात जो ये समझाना चाह रहे हैं कि ग्रास रूट में एक इतने बड़े मैं कहूँगा कि बिजनेस टाइकून के साथ कि बच्चे जो है जब आगाज़ करते हैं अपनी ट्रेडिशन का, अपने बिजनेस ट्रेडिशन का, तो ये कहाँ से करते हैं, ग्रास रूट से, स्टोर से आगाज़ कर रहे हैं, यानी कि गेट से शुरू कर रहे हैं, देन फिर पहुँचेंगे वो अपनी उस कुर्सी पर जहाँ आज वो मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर। सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, उस वक्त हमें समझ नहीं आता था कि भाई ये ऐसा क्यों है, मतलब हमें तो ये अंदाज़ा था कि भाई बैठना हमने आगे वाली सीटों के ऊपर ही है, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं जना हुआ आके। बट आज हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर आज हम ऊपर एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, तो हमें ये मालूम है कि नीचे स्टोर में क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, उसकी टाइम कंजम्पशन क्या है। तो आप ये समझें कि सारे डिपार्टमेंटों के साथ होते होते आहिस्ता जो ना प्रोग्रेस करते हुए जो ना वो ऊपर लेकर आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस वक्त आप नीचे वाले लोगों के साथ, लोअर एम्प्लॉयज़ के साथ साथ बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप उनके दुख दर्द, उनकी साइकी, उनकी अहमद, उनकी डिलीवरीज भी जो ना साथ साथ जो ना वो सीख रहे हैं, और उनके साथ भी एक आपका जो ना वो रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि आपका मतलब 8 घंटे का बैठना उनके साथ है, तो वो इवेंचुअली उनकी भी खुशी होती है, उनको भी लगता है कि यार सेठ का बेटा जो ना मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे साथ खा रहा है, हमारे साथ जो ना वो चीज़ें जो ना वो शेयर कर रहा है। सर कितना ज़रूरी होता है टीम बिल्डिंग के लिए लोगों से अपनी मतलूबा और उनकी पूरी सलाहियतों के मुताबिक काम लेने के लिए ये चीज़ें जो आपने बता रहे हैं, ये कितना ज़रूरी होता है सर। लेकिन आई पर्सनली थिंक, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 35, 37, 38 ईयर्स मुझे हो गए काम करते हुए, मेरा अपना जो प्रोफेशन है वो उसके अंदर यही है कि हमें टीम बनानी पड़ती है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है किसी भी एक वेंचर्स के लिए, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको किस तरीके से अपने साथ काम करने वालों को खुश रखना है, सेटिस्फाई रखना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्ट, कि आप उनको क्या इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि देखें पैसा तो हर जगह से मिल जाता है, बट आपको इज्जत नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर इसलिए नहीं जाते, जबकि उनके ऑफर्स भी बड़ी अच्छी आती हैं, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि नहीं यार, जो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेडिकेम ग्रुप के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी। और अगर आप हमारी कंपनी के अंदर आके लोगों को देखें, तो कभी कभी तो मैं भी हैरान होता हूँ कि लोग जो ना 40 साल से हमारे साथ जो ना वो काम कर रहे हैं, और मतलब ऐसी भी हमारे पास एग्जांपल हैं कि एज अ सेल्समैन हमारी कंपनी में भर्ती हुए थे, आज जो है ना वो डायरेक्टरशिप के ऊपर भी जो ना वो बैठे हुए। तो वो पूरी उनका ग्रोथ प्लान, उनकी ग्रोथ, उनकी सारी चीज़ें भी साथ साथ जो ना वो मॉनिटर होती हैं, वो भी देखा जाता है। एंड अगेन बगैर टीम के तो जो ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वन मैन आर्मी वो पुराने ज़माने थे, वो उस पर आप दुकान चला सकते हैं, मे बी आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला सकते हैं, एक ग्रुप नहीं चल सकता, एक ग्रुप नहीं चल सकता। नाज़रीन, हमारे बड़े भी कहा करते हैं, और इस बात को आज दोबारा से मुझे रिकॉल करा दिया जुनेद ने, कि आप किसी कंपनी में, किसी दुकान पे ही सही, अगर आपको उस मालिक के बारे में कुछ मालूम करना है, तो आप ये देख लीजिए कि इसके पास जो मुलाजिम हैं वो कितने पुराने हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस दुकान का माहौल कैसा है और लेवल क्या है यहाँ के मालिकान का। तो बताया जुनेद ने कि 40 साल, 50 साल पुराने लोग अब भी इनकी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। सर इतने सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, मैं तेज़ी से थोड़ा बात करता हुआ जाऊँगा ताकि आखिर में आपके कुछ और चीज़ें जो अहम तरीन चीज़ें हैं उसका मैं बात कर सकूँ। मेडिकेम का एक सबसे पहले तो मेडिकेम ग्रुप एक अपनी जो प्रोडक्ट, अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एक तवील फहरिस्त है उसकी, और पूरी कोशिश करते हैं आप लोग इसको पूरा करने के लिए। इस दरमियान में फिर केन एकेडमी आ जाती है। सर एकेडमी का शौक, नो डाउट, एजुकेशन, जिस अंदाज से आप एजुकेटेड हैं और आप वहाँ के रूल्स और वहाँ को मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी तरह का एक मुनफरिद, लेकिन उस वक्त वो कराची से बहुत दूर हुआ करता था जिस वक्त इसका आगाज़ हुआ है। सर तो ये आइडिया किसका था और कैसे आप लोगों ने इसको अमली जामा पहनाया? देखिए, ये आइडिया तो खलील साहब का ही था, और बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पाकिस्तान के ज़रिए हम लोगों को बहुत कुछ जो ना वो नवाजा, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट भी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी। तो देन ही थॉट कि हम बीइंग एन इंडस्ट्रियल वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड जो शोबा उन्होंने उठाया वो बेसिकली एजुकेशन उठाया।
پھر جب انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے کوئی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں جو بیسکلی اپنی ایگزامپل اٹ سیلف ہو. تو اس پہ انہوں نے کین اکیڈمی کی جو نا بیسکلی جو نا وہ بنیاد رکھی. اب اتنا بڑا تقریباً کوئی 27 ایکڑ کے اوپر جو نا وہ اسکول جو نا وہ ہے. اب وہ آپ کو پتا ہے شہر کے اندر تو پاسبل ہی نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنا بڑا اسکول میں اس کین اکیڈمی کے علاقے میں بنا سکوں تو وہ بھی نہیں بنا, وہاں بھی نہیں بن سکتا. اب تو کیونکہ اب آپ کو خود معلوم ہے کراچی کی پراپرٹی کے ریٹس کیا ہیں اور کیا ساری چیزیں, اور اتنا اٹس ناٹ وائبل کہ آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو نا وہ کر سکے. اور بڑے دل سے اور بڑی جو نا آپ سمجھیں کہ آج بھی اگر آپ کین اکیڈمی کا دورہ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار اسٹیٹ آف دا آرٹ جو نا وہ ساری چیزیں جو نا وہ بنی ہوئی. اس زمانے میں چیز پر جو ہے نا فوکس کیا گیا, ہر ایک چیز کے اوپر جو نا وہ فوکس کیا گیا. خود انہوں نے اپنی ایک چیز کی ڈیزائننگ کروائی, اور بیسکلی انہوں نے وہ ڈیزائننگ کرائی جو آپ کی یورپ اور امریکہ کے اندر جو نا وہ انسٹیٹیوٹ جس طریقے سے تیار ہوتے ہیں. آپ کے باکسز بنائے کلاسز کے, آپ کے گراؤنڈ ساتھ جو نا اٹیچ کرائے, ہاسٹل ساتھ بنایا, پلے گراؤنڈ جو نا ساتھ بنایا, سوئمنگ پول ساتھ بنایا, ہارس رائڈنگ جو نا ساتھ جو نا انہوں نے کریٹ کی. مطلب یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا ایچ ایس این ہے جو بیسکلی 150 سال سے جو نا وہ لاہور میں پنجاب میں چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اگین سیم وہی چیز کہ بھائی اٹس ناٹ پاسبل ان اے سٹی. جس زمانے میں ایچ ایس این بھی بنا تھا وہ بھی شاید شہر سے باہر ہو. مے بی اب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آئندہ آنے 10 سال 15 سال میں وہ بھی ایک شہر ہوگا. یہی لگ رہا ہے مجھے. جس انداز سے کین اکیڈمی کو اگر آپ کبھی وزٹ کریں ضرور دیکھیے گا کہ یہ اپنی نوعیت کا واقعی اسٹیٹ آف آرٹ ایجوکیشن ادارہ ہے. اور اس میں اب تو اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہاں کی بلڈنگز اور وہاں کے اسٹیٹ آف آرٹ اس کی کنسٹرکشن, ساتھ ہی ساتھ وہاں فیسلٹیز اور پھر وہاں کی پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بچے جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا جس انداز سے وہ دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی اس پر اور ان کے دیگر شعبوں پر ضرور بات ہوگی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے, تو تھوڑے سا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا.
ویلکم بیک اور خوش آمدید ایک بار پھر رحمت ہے مہمان کے سیگمنٹ میں. اور جنید خلیل سے بڑی دلچسپ گفتگو, پہلے ان کی اپنی ذاتی زندگی اور اس کے بعد ان کے کارہائے نمایاں جو ان کی فیملی کے, ان سے بات ہو رہی تھی. ایک بار بار سوال میں نے آغاز میں تعارف میں ووڈورڈ گریپ واٹر کا ذکر کیا, اور میرے خیال سے یہ نام آتا ہی ہم سب کو, مجھ سمیت جتنے بھی یہاں احباب موجود ہیں, ان کو خاص طور پہ جو 40-50 کے پیٹے سے گزر چکے ہیں, ان کو تو یہ گریپ واٹر کبھی نہیں بھولتا ہوگا. تو ووڈورڈ گریپ واٹر, مجھے یاد ہے جب ہم اسے پیا کرتے تھے شاید وہ اس گروپ کا, میڈیکیم گروپ کا پارٹ نہیں تھا. تو تھوڑی سی میں چاہوں گا, ہسٹری تو اس کی بہت طویل ہے, لیکن آپ کے ہاتھوں میں آنے کے بعد اور اسے پریزرو کیا آپ نے اس نام کو, ووڈورڈ گریپ واٹر کو, سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں تقریباً 175 ایئرز اولڈ یہ پروڈکٹ ہے. 175 سال. تو آپ سوچیں یہ اتنا پرانا پروڈکٹ, اور شاید ہی کچھ ایسے پروڈکٹ ہوں جو بیسیکلی اتنے سالوں تک اب تک جو ہے نا وہ زندہ ہے. ہمیں 1996 کے اندر یہ اپرچونیٹی ملی, کمپنیز جو نا وہ بیسکلی دے ور رننگ ان لاس, اینڈ دین کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل سے بھی ہے, لی مینڈوزا, تو ہم نے یہ کمپنی جو ہے نا بیسکلی ایکوائر کی, اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ دوبارہ سے مارکیٹنگ جو ہے نا وہ شروع کی. نا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شاید ہی پاکستان کا, بلکہ انفیکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا 175 ایئرس کی اگر ہسٹری, تو دنیا کا شاید کوئی بچے ہوں جنہوں نے ووڈورڈ گریپ واٹر جو ہے نا وہ نہیں پیا, اور میں نے بھی پیا تھا اس زمانے میں, کمپنی میری نہیں تھی بالکل, اور اب جو ہے نا الحمدللہ میری اولادیں بھی پی, میرے اولادوں نے بھی پیا, اور اب شاید ان کی اولادیں بھی جو ہے نا وہ پیئیں گی. کیا بات ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں مجھے ایسا نظر کیوں ہے کہ جس انداز سے نینی تال والا فیملی اور خود خلیل نینی تال والا صاحب جو ہے نا, ان کا اگر میں ان کے ذہن کو پڑھوں, یہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہوں, تو یہ تھا کہ یار اس برانڈ کو جو ہے نا ہمیں پرزرو کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ایک تو اتنا بڑا اتنا پرانا, اور دوسرا یہ کہ جس انداز سے یہ پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل جو ہے وہ ہماری جو لائف کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے, تو یہ نام آتے ہی فوری طور پہ ہمیں اپنا بچپن یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. سر میڈیا مطلب یہ ایک کوئی شعبہ آپ کی دسترس سے باہر نہیں, میں اسپورٹس پہ بھی ضرور بات کروں گا, لیکن میڈیا پاکستان کا پہلا کامیڈی چینل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود اتنے سیریس آدمی ہیں, تو یہ کامیڈی چینل کا فیملی میں کیسے ڈسکس ہوا کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے؟ سیٹ انٹرٹینمنٹ کے نام سے آپ جو اب شروع کر چکے ہیں الحمدللہ, اور اب تو یہ آہستہ آہستہ گرو بھی کر رہا ہے. کیسے آئیڈیا, اور اب اس کو کہاں تک کیسے شروع کیا, اور کہاں تک لے جانے کا ارادہ ہے سر؟ دیکھیں آئیڈیا تو مطلب بہت مشکل آئیڈیا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر بھی جو نا کامیڈی کریٹ کرنا جو نا ون آف دا ڈیفیکلٹ جانرا. جی جی. اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا, فرنٹ اینڈ میڈیا تقریباً کوئی 20 سال 25 سال سے جو نا آلریڈی جو نا کام کر رہا ہے, بٹ کسی کے بھی دماغ میں جو نا وہ یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ بھائی کامیڈی کے اوپر کام کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس مٹیریل, ہمارے پاس کامیڈی کریٹ کرنے والے جو نا بہت کم ہے, مشکل سبجیکٹ ہے. بالکل صحیح. آئیڈیا اس طرح سے آیا ہے کیونکہ میں جب بیسکلی دیکھا کرتا تھا اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کو, اپنی بیگم کو, کہ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور ہلکے ہلکے آنکھوں سے جو نا ان کے آنسو جو نا نکل رہے ہیں. ہم اوور آل اتنا باہر سے کام کر کے, دنیا کی سٹریس لے کے, ٹینشنیں لے کے گھر میں آئیں, اور بیسکلی ٹی وی کھولیں تو ساس بہوؤں کے لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, آپ کا دیور کے بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, فلانا کی اس کے ساتھ لڑائیاں دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یار یہ کوئی کام ایسا ہو کہ آدمی گھر آئے اور آ کے جب ٹی وی کھولے تو وہ خوش ہو جائے. اب ہم نیوز چینل دیکھتے ہیں تو اسٹریس, ہم انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں تو اسٹریس, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دماغ میں آیا کہ ہم نے کہا بھائی لیٹس کریٹ سم تھنگ وچ از اسٹریس فری. تو اگر آپ سیٹ انٹرٹینمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگی, کیونکہ اٹس پیورلی کامیڈی. اس کے اندر کسی قسم کے کوئی, اگر جھگڑے بھی ہیں تو وہ مذاقاً جو نا وہ جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیریس ایلیمنٹ نہیں ہے. ایک یہی چھوٹی سی جو نا وہ کوشش تھی, ماشاءاللہ آج انٹرٹینمنٹ جانرا کے اندر ٹاپ 10 کے اندر 6 مہینے کے اندر ہم ماشاءاللہ جو نا وہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اور لیٹس سی لیکن اللہ کہاں لے کر جائے گا اس کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں بول سکتا. جس نیک نیتی سے, اور جس میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا ان پٹ لوں گا سر, سوچ دیکھ رہے ہیں کسی چینل کو شروع کرنے کی, فائنینشیل تو بہت بات کی بات ہے نا, یہ تو جب شروع ہوتی ہے اور کام چلتا ہے تو پھر پیسہ آتا ہے. سوچ یہ ہے کہ یار ہم انٹرٹینمنٹ کی بدلے دے کیا رہے ہیں, تو آپ انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے حضرت کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کی رائے میں ضرور لینا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی لی تھی میں نے آپ کی رائے. ہر شخص اپنی فیلڈ میں کوششیں کرتا ہے. انہوں نے جس طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے, ایک اچھے ایٹماسفیئر کے لیے اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کوششیں کی ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ ان کی کوشش ہے, اور بس دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور
थोड़ा और कामयाबियाँ बहुत खूब जी. अब तो आपको दुआएं भी मिलना शुरू हुई है और व्यूअरशिप तो यकीन तौर पर इंशाल्लाह ऑलरेडी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप टॉप 10 के अंदर रेट कर रहे हैं बहुत मुख्तसर से अरसे में. आखिरी स्पोर्ट्स की बात करूँगा, इसके बाद फिर हम नए वेन्यू वेंचर्स की तरफ आएंगे. आप कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन, लेकिन आप खुद वेटरन क्रिकेटर हैं, दुनिया में खेल चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं. अभी रिसेंटली जो ग्लोबल कप हुआ पाकिस्तान में, उसमें भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. ये स्पोर्ट्स का शौक़ सबसे पहले, और फिर इसके साथ ही साथ ऐड कर दूं कि जो कम्युनिटी क्रिकेट में आपका ब्रेन चाइल्ड भी रहा आपका DCCL दिल्ली कम्युनिटी क्रिकेट लीग, इसके बाद DSPL का आगाज़ हुआ, फिर DSL भी आप गालिबन शुरू हुई है. तो ये कम्युनिटी क्रिकेट को पहले मैं चाहूँगा कि इस क्रिकेट और इसके बाद भी कम्युनिटी क्रिकेट को कैसे देखते रहे हैं आपसे. पाकिस्तान की क्रिकेट बदकिस्मती से मैं अब फिर चैम्पियंस ट्रॉफी मुझे याद ना आ जाए सर, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये अगेन मुझे विरासत में मिली है. खुद मुझे खेलने का बहुत शौक़ है. बचपन से मैं जो ना वो मतलब पहले क्रिकेट खेलता था. उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो क्रिकेट जो ना नीड्स लॉट ऑफ टाइम. आप जो ना वो शॉर्ट पीरियड्स में जो ना वो नहीं खेल सकते. तो मैंने फिर स्क्वॉश खेलना शुरू की, बैडमिंटन खेलना शुरू की. इनफैक्ट बैडमिंटन के अंदर मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत अच्छा था, बट बहुत बुरा नहीं रहा. और जो कराची क्रिकेट है वो बेसिकली अगेन मुझे वाले साहब की तरफ से जो ना वो ऑलमोस्ट गिफ्ट में मिली. उन्होंने बड़ी खिदमत जो ना वो कराची की क्रिकेट के लिए जो ना की है. वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थे. उन्होंने छोटे छोटे से जो ना वो बेसिकली पौधे लगाए जिसके अंदर उन्होंने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जो ना वो टूर्नामेंट जो ना वो ऑर्गेनाइज़ किया करते थे. हम सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको देखा करते थे वो किस तरीके से जो ना इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं. क्योंकि बेसिकली आपको खुद मालूम है पैसे के बगैर तो कोई सर कई नामवर खिलाड़ी उन जो है ना दरख्तों से उन पौधों से निकल के आज बड़े लेवल पर पहुंचे हैं. जी बिल्कुल. मुझे वो खुद बताते हैं कि सरफराज अहमद, शाहिद अफरीदी, ये सब आपका खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, ये सब जो ना उन्हीं जो ना उसी एकेडमीज़ का उसी जो है ना एज ग्रुप का हिस्सा थे उस वक्त. बिल्कुल. वो जिस टाइम के ऊपर उन्होंने क्रिकेट खेली और जिस टाइम के ऊपर खलील साहब ने पूरा जो ना वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने बिल्कुल 100% जो ना वो कराची की क्रिकेट के अंदर जो ना वो खेला ही खेला होगा. बस उनकी ख्वाहिश थी, दरमियान में कुछ 5-7 साल के लिए वो बंद हो गई थी. जैसे मुझे मौका मिला, आपका नदीम उमर साहब ने जो ना मुझे इनवाइट किया और मुझे कहा कि भाई ये इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट दोबारा से कराची की जो ना वो बहाल करें. तो वहाँ मुझे दोबारा मौका मिला. दोबारा से मैंने उनके साथ मिलकर अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 क्रिकेट जो ना वो दोबारा से जो ना वो शुरू कराई. अभी बल्कि इनफैक्ट तीनों जो ना वो ख़त्म हुए हैं. जहाँ तक रहा कम्युनिटी क्रिकेट का, वो तो मैं बेसिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था माशाल्लाह आप लोगों को देख के, मेमन कम्युनिटीज़ को देख के कि किस तरीके से आप लोगों के बच्चे और आप लोगों की कम्युनिटी जो ना क्रिकेट होती थी. इनफैक्ट स्पॉन्सर भी हम करते थे और हमको मुझसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि भाई हमें खिला लो. तो वो बोलते थे भाई दिस इज़ ओनली फॉर मेमन, सॉरी भाई हम आपको नहीं खिला सकते. तो वो अचानक एक दिन मैं और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मैंने उनको ऐसे ही जिक्र किया क्योंकि वो भी माशाल्लाह आपकी क्रिकेट को जो ना काफ़ी जो ना बरादरी की जो ना स्पॉन्सर किया करती थी. तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हम लोग मिलकर इतना जो ना वो कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस. द आइडिया केम फ्रॉम देयर. तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल करते हैं. फिर आप ही की जो ना वो एक जो ऑर्गेनाइज़र थे अब्दुल समद को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है. देन आहिस्ता करते एक छोटा सा जो ना वो हमने गमले में पौधा लगाया और माशाल्लाह आज जो ना वो दरख्त जो ना वो कोई शक की बात नहीं है सर कि इस लीग ने दिल्ली कम्युनिटी क्रिकेट का, अब मैं तो कहता हूँ कि जिस मुख्तसर अरसे में इन्होंने जो माइलस्टोन अचीव किए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कई जिस सतह पर पहुंचने में नो डाउट कभी थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है, लेकिन जिस सतह पर मेमन कम्युनिटी एक अरसे में पहुंची है बहुत तेज़ी से उस तरफ गामजन है और शायद ये तेज़ी से तरक्की ज़रूर आपको आगे आने वाले काम आने. मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि अब आपके बच्चे बहुत जल्द जो है आगे बढ़ेंगे और जब आपके हाथ में कराची और जब नदीम उमर जैसे लोग जो हैं वो कराची क्रिकेट की बागडोर संभालते हैं, नदीम उमर कोयटा ग्लेडिएटर्स हम सब जानते हैं, तो जब कराची क्रिकेट इन हाथों में है तो वी होप सो कराची से एक बार फिर अब वो टैलेंट आगे की तरफ जाना का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह और आगे तक जाएगा. सर मेडिकेम आइकॉन जो है ये एक और फील्ड, एक और रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, एक और नया शाहकार इस कंपनी का जिसने अब तक इतने सारे शाहकार जो मैं गिनवा चुका, अब रियल इस्टेट की तरफ भी आप लोगों ने एक कदम बढ़ाया है इस मेडिकेम आइकॉन. मैं चाहूँगा कि आज हमारे इस व्यूअरशिप को इस अंदाज से भी थोड़ा सा आप गाइडेंस दीजिए.
دیکھیں میڈی کیمپ کی ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویل آلویز ٹرائی ٹو کریٹ این انڈسٹری، اگر تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ جابس جو ہے نا وہ کریٹ ہوں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹی ملے کام کرنے کی. اور اسی چیز کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا ہم سارے وینچرز جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں، اینڈ دین وی ہائر پروفیشنل ان کے حوالے کرتے ہیں، اینڈ دین دا ہول شو از بین رن بائی دیم. جیسے اسٹارٹنگ میں ہم نے کہا ٹیم، بالکل ٹیم کریٹ کرتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اوپر سے بیٹھ کے ان کو جو ہے نا بیسکلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا کس قسم کا رزلٹ جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تھوڑا پیشنس بھی دکھاتے ہیں، تھوڑا صبر بھی دیکھتے ہیں، اور باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بھائی مطلب ہمیں ہمارے کاروباروں میں جو ہے نا برکت عطا فرمائے. میڈی کیمپ آئیکن بھی بیسکلی اگین اٹس اے برین چائلڈ آف خلیل صاحب. ان کو بڑا شوق تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو بیسکلی آئیکونیکل جو نا مطلب چیز ہو، تو انہوں نے بیسکلی نام ہی میڈی کیمپ آئیکن رکھا. اور کلفٹن کے اندر وہ 42 فلورس کی جو ہے نا وہ ون آف دی موسٹ ہائی ٹیک بلڈنگ جو ہے نا انہوں نے ڈیزائن کی، اور ڈیزائن کرنے کے بعد ٹک لائک دم سم تھنگ اراؤنڈ 5 to 6 ایئر کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اس کا چیزیں کمپلیٹ کرتے ہیں آج ہم اس جگہ کے اوپر جانا آ کے پہنچیں کہ انشاءاللہ اپریل یا مئی کے اندر ہم اس کی پراپر جو ہے نا وہ لانچنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اینڈ آئی تھنک دس بلڈنگ ول بی ون آف دی موسٹ ایڈوانس ریزیڈینشیل کمپلیکس، اور جس کے اندر تمام فیسلٹیز جو ہے نا وہ موجود ہیں، ایکسٹرا پارکنگ موجود ہیں، آپ کا میل فیمیل کی جو ہے نا وہ فیسلٹیز جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا موجود ہیں. ایسا نہیں رکھا ہم نے کہ ایک سوئمنگ پول بنا کے جو ہے نا وہ دونوں کو جو ہے نا وہ ٹائمنگ کر دیا آپ نے، ایسا کچھ نہیں. تو ہم نے میل امیونٹیز الگ رکھی ہیں، فیمیل امیونٹیز جو ہے نا وہ الگ رکھی ہیں، تاکہ مطلب آپ کو خود پتہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے نا جس قسم کا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ جتنی اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچے گا. اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم کمرشل بھی نیچے رکھ سکتے تھے، بٹ ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم کمرشل رکھیں گے تو اوپر ریزیڈینشلس کو جو ہے نا وہ عجیب قسم کی جو ہے نا پرابلمس ہو جائیں. کسی نے نیچے ریسٹورینٹ کھول لیا تو آپ کیسے اس کو جو ہے نا منع کر سکتے ہیں، اوپر دھواں جاتا رہے گا. تو ہم نے پیور اس کو جو ہے نا وہ ریزیڈینشل بنا کے جو ہے نا وہ رکھا فرام گراؤنڈ. اور نارملی بلڈنگس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اب میں نے 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ خریدا، میرے پاس 2 گاڑیاں، ایلوکیٹڈ پارکنگ ایک ہے. ہم نے رکھا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک بیڈروم کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ پارکنگ دی جائے، تاکہ اگر آپ 2 بیڈروم لیں گے تو 2 پارکنگ ملے گی، 4 بیڈروم لیں گے تو 4 پارکنگ ملے گی. اس کے علاوہ بھی تقریباً کوئی 100-150 ایکسٹرا ہم نے پارکنگ جو ہے نا بنا کے رکھی ہے، تاکہ آپ کے آنے والے گیسٹ جو ہے نا وہ کسی اور کی ڈیلیکیٹڈ جو ہے نا پارکنگس کے اندر جو ہے نا وہ نہ کریں. پلس 10 سال کی مینٹیننس جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں، ہم 10 سال تک جو ہے نا وہ بلڈنگ مینٹین کریں گے. اور اگین سیم وہی کہ میڈی کیمپ دیکھیں ہر ایک گروپ کی ایک اپنی کوالٹیز ہوتی ہے، ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے، اور ایک ہمیشہ سے ایک ویژن ہوتا ہے. ہمارا ویژن جو ہے نا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وی ورک آنیسٹلی. جو ہم پرومسز کرتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 95 سے 100% جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کر سکیں، اور اسی کوششوں کے اوپر ہی ہم سارے چیزیں جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں، چاہے ان ٹرمز آف فارماسیوٹیکل ہو، چاہے کنزیومر ہو، چاہے اسکول ہو، اور اب انشاءاللہ جو ہے نا وہ بلڈنگ کا بھی جو ہے نا مطلب یہی پلان ہے. میڈیکم آئیکن اب 42 منزلہ کراچی میں ایک اور شاہکار دیگر تمام شعبوں میں بھرپور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آغاز ہو رہا ہے. مجھے پورا یقین ہے جس انداز سے آغاز ہوا ہے اس کا، اور خود جنید نے بتایا کہ ہو سکتا تھا کہ ہم گراؤنڈ پہ کمرشل رکھ کے اور اگر پیسہ کمانا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ان رہنے والوں کے لیے، ان رہائشی لوگوں کے لیے کہ اگر کچھ اور ایسا آپشن ہو سکتا ہے تو آپشنز بہت سارے ہیں. اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کو دی میمن ٹی وی سے بھی ملتی رہیں گی. انشاءاللہ جب لانچنگ ہوگی تو اس میں بھی ہم سب حاضر ہوں گے اور بتائیں گے سب کو کہ کیا ہونے والا ہے اس 42 سالہ میڈیکم آئیکن میں، 42 منزلہ میڈیکم آئیکن میں. سر لاسٹ اینڈ فائنل، دی میمن ٹی وی کی جرنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آپ کے قرب و جوار کے دوست احباب ہمیشہ ہمارے حصہ رہتے ہیں، ہمیں سرپرستی بھی فرماتے ہیں. موبائل فون سے آغاز ہوا تھا، جو ارلی میں ہمارے آپ کا بھی کسی نہ کسی زمانے میں اتنا ہی چھوٹا آغاز تھا، یہی آغاز تھا. الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ بیٹھے ہیں، میڈیا پہ گہری نظر ہے اور آپ کا اپنا چینل بھی ہے. کیسے دیکھتے ہیں ایک کمیونٹی چینل کو، ایک ویب چینل کو،
اس انداز سے گرو ہوتا ہوا، اور علی گوڈل کی ان کوششوں کو جنید خلیل نینی تال والا کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں آئی ایم ویری امپریس ماشاء اللہ. مجھے تو اندازہ نہیں تھا. میں تو صرف جیسے اب میرا انٹرویو ہو رہا ہے تو ہم فرنٹ اینڈ ہی جو نا دیکھیں گے، بیک اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں. کیونکہ اگین آپ نے جیسے بولا کہ آئی ایم رننگ اے چینلس ٹو، آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹ سیم وہی سیٹ اپ ہے جو بیسکلی جس طریقے سے ہم لوگ چینل جو ہے نا وہ رن کر رہے ہیں. اور انفیکٹ اگین دیکھیں ہم نے آپ کی کمیونٹی سے بہت کچھ سیکھا ہے، کرکٹ میں سیکھا ہے. تو آئی تھنک ہماری کمیونٹی کو بھی جو نا بیسکلی اس قسم کا کوئی چینل جو نا انٹروڈیوس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دے آر سو مینی تھنگس کہ جو لوگوں کو اپنی کمیونٹیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ یار ہمارے پاس یہ لوگ بھی موجود ہیں. اس کمیونٹی کوششوں سے جو سب سے زیادہ آپ لوگوں کو جو فائدہ ہوا یہ ہے کہ جی آپ لوگ سب کو لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھائی آپ کے جو میمن حضرات ہیں ان کی لائف کی اچیومنٹس کیا ہیں، ان کی مذہبی اچیومنٹس کیا ہیں، ان کی پرسنل اچیومنٹ کیا ہیں، کہاں کیا کام کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ بھی آلویز سی کہ ماشاء اللہ میمن جو ہے نا کہاں پر بیٹھے ہوئے. میں تو بچپن سے ہی میمنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ اٹھا ہوں. میں بلکہ اپنے دوستوں کو یہ بولتا ہوں کہ بینگ اے اردو اسپیکنگ، بینگ اے دہلی کمیونٹی تعلق رکھنے والا، شاید میں ان چند لوگوں سے ہوں جن کو میمنی سمجھ آ جاتی کم از کم. اور آپ کے آس پاس بھی میں دیکھتا ہوں، خود ہمیں بھی بڑا موقع ملا آپ کے آس پاس، آپ کے ارد گرد رہنے کا کئی ایسے اسپورٹس کے ایونٹس میں. تو آپ کے آس پاس بھی ایک ایسی لوگوں کا آنے جانے والوں کا رہتا ہے جو ان کا تعلق میمن کمیونٹی سے رہتا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے زبان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی اور سمجھنا سب کے لیے آسان ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جنید ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ اب ہمارے اگلے مرحلے یعنی کہ کلام کا وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین کرام بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ سید محمد ریحان قاضی صاحب موجود ہیں. ان کی خوش الحان نعت کے بنا تو پروگرام کا اختتام ہو نہیں سکتا. تو چلتے ہیں نعت کی طرف، اور ہمیں اجازت بھی دیجیے ساتھ ہی ساتھ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان۔